أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا، بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک ہے روز جزا کا۔ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ دکھا ہمیں راستہ سیدھا، راستہ ان لوگوں کا کہ انعام کیا تو نے ان پر، نہ وہ جو غصہ کیا گیا ان پر اور نہ وہ جو گمراہ ہیں۔ بسم اللہ، سات نام اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان ہے، الرحیم جو بہت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، رب جو پالنے والا ہے، العالمین سارے جہانوں کا، الرحمن بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک مالک ہے، یوم الدین روز جزا کا، آخرت کے دن کا۔ ایاکا تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد نصرت چاہتے ہیں۔ اہدنا ہمیں دکھا، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا کہ انعمتا انعام کیا تو نے، علیہم ان پر، غیر نا المغضوب وہ جو غصہ کیا گیا، جن پر غضب اتارا گیا، علیہم ان پر، ولا اور نہ الضالین اور وہ جو گمراہ ہیں، ولا الضالین اور نہ وہ جو گمراہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، ہر طرح کی تعریفیں، کبریائی، بڑائی، عظمت و اعلیٰ اللہ ہی کے لیے ہے جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، الرحمن جو دنیا میں اور آخرت میں جو کافروں پر اور مسلمانوں پر، ہر انسان پر، ہر مخلوق پر مہربان ہے، پالتا ہے۔ الرحیم جو آخرت میں مسلمانوں پر رحم کرے گا۔ الرحیم یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ یوم آخرت قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں جس دن حساب ہوگا روز جزا کا، اس دن کا میں مالک ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ہمیں سمجھاتا ہے، طریقہ تعلیم دیتا ہے، ایاک نعبد کہ ایسے ہم کہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی عبادت نہیں کرتے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں اور کسی سے مدد نہیں چاہتے۔
راہ ہدایت کی نکلی. جی اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں راستہ سیدھا، راستہ ان لوگوں کا کہ انعام کیا تو نے ان پر، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تو مغضوب ہوا، غضبناک ہوا، اور ان لوگوں کا بھی راستہ نہیں، ان لوگوں کے طریق پر بھی ہمیں نہ چلانا وہ جو گمراہ ہیں. مغضوب سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں. یہود پر اللہ تعالیٰ یہود پر غضبناک ہوا، اور عیسائیوں پر جنہیں نصارہ کہا جاتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے شروع میں ہی فرما دیا کہ وہ راہ حق سے گمراہ ہیں. آمین. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ صورت فاتحہ ہے جو قرآن پاک کا سب سے پہلے شروع ہے، ابتدا ہے، اسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے. اسے صورت فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے ہی قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے. اس میں 7 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور اس پر عمل کرنے کی اور اللہ ہی سے مانگنے کی اور اسی کی مدد سے زندہ رہنے کی توفیق ملے. آمین یا رب العالمین. کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ جبریل امین نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے پاس موجود تھے کہ اچانک جبریل امین نے ایک زوردار آواز سنی. جب زوردار آواز انہوں نے سنی تو خود انہوں نے فرمایا، جبریل امین نے، کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو پہلی مرتبہ کھلا ہے، اس سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا، اور اس سے ایک فرشتہ اترا ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں اترا. یعنی عظمت دیکھیے سورہ فاتحہ کی کہ اس کو ایک خاص پروٹوکول کے ساتھ لایا جا رہا ہے. ایک خاص پروٹوکول ہے سورہ فاتحہ کے نازل ہونے کا. یہ ایسا فرشتہ ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی زمین پر نازل نہیں ہوا. اس فرشتے نے آ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی خدمت میں سلام عرض کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری دی ہے. ایسے 2 نور جو کسی نبی پر پہلے نہیں اترے، کسی امت پر نہیں اترے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ 2 نور کیا ہیں؟ ایک سورہ فاتحہ ہے اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یہ بہت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا. اور انیک سب ہے تو دعائیہ انداز، ہے تو دعائیہ انداز، لیکن مولانا شبلی نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ ہے تو سٹائل اور انداز دعائیہ لیکن دراصل بشارت ہے، دراصل بشارت ہے. اور میں تفصیل میں نہیں جاتا ورنہ بات لمبی ہو جائے گی. میں اتنا عرض کروں گا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو ہم غور سے پڑھیں تو کیا خوبصورت تعلیمات ہیں اور کیا خوبصورت بشارتیں ہیں جو ان آخری آیات میں ہمیں دی گئیں. اسی طرح انیک صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات ہے. وہ معلوم ہے یہ سورہ فاتحہ بھی ایک رائے یہ کہ 2 مرتبہ اتری، ایک مکہ مکرمہ میں، ایک مدینہ منورہ میں. اور یہ 2 آیات جو ہیں یہ بھی بڑی شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو عطا فرمائی. اور پھر ان نوروں کے بارے میں خوشخبری یہ دی کہ ایسی آیات کسی نبی کو بھی اس سے پہلے نہیں عطا کی گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو قرآن کریم میں سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے. چونکہ آیت الکرسی میں نیک صاحب 10 وقف ہیں اور ہر وقف میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی وحدانیت کی ایک مستقل دلیل ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. میں ناظرین سے کہوں گا کہ اس آیت کا ترجمہ پڑھیے، آپ کو ہر وقف میں اللہ کی الوہیت کی ایک مستقل دلیل ملے گی کہ ان صفات میں اللہ کا کوئی اور شریک نہیں ہے. اسی طرح اس سورت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت الدعاء فرمایا ہے. یہ دعا کا سلیقہ ہے، اس میں بہترین دعا ہے سورہ فاتحہ. چونکہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سلیقہ سکھایا دعا کا، اس میں یہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے اپنا سوال نہ کرو، پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا اظہار کرو. اگر تو نے رزق مانگنا ہے تو یا اللہ تو انت الرزاق ذو القوت المتین، یا خیر الرازقین، یا مجیب المضطرین، یا دلیل المتحیرین، یا اللہ اکبر اللہ اکبر، یا مفرح المحزونین، اے غمزدوں کو خوش کر دینے والے اللہ. اللہ کی صفات کا پہلے اظہار کرو، اقرار کرو، پھر محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ پر درود شریف پڑھو اور پھر دعا کرو. سورہ فاتحہ دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سلیقہ سکھا رہی ہے دعا کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنے عجز کا، اپنی بندگی کا اظہار اور اقرار، اس کے بعد آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے یہ ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے. اس لیے انیک صاحب کہ بقول حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، قرآن کریم جو ہے اس میں 5 مضامین ہیں، 5 مضامین قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں. ایک ہے تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کا، اس کی مہربانیوں کا، اور جن قوموں نے اللہ کی فرما برداری اختیار کی ان پر اللہ تعالیٰ کے کیا احسانات ہوئے ان کا ذکر ہے. تذکیر بایام اللہ. دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے نافرمانوں کے ساتھ جو سلوک ہوا اللہ کی طرف سے، لوگوں کی نالائکیوں اور لوگوں کی بری حرکتوں کی وجہ سے، اور پہلی قوموں پر جو احوال آئے ان کا ذکر ہے تذکیر بایام اللہ. اور تیسرا ہے تذکیر بالموت، موت کا تذکرہ. انیک صاحب موت کا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یار موت کا تذکرہ تم کہاں لے آئے ہو، کوئی دنیا کی بات کرو، کل نہیں کسی نے ویکھی مزہ لیے اجدا، یہ ہم کہتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ اے جگ مٹھا تھی اگلا کس نے ڈٹھا. حالانکہ تذکیر بالموت بھی بالکل توحید اور رسالت کی طرح قرآن کریم میں آئی ہے. جیسے توحید کا تذکرہ ہے، جیسے اللہ کی وحدانیت اور توحید کا ذکر ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کی رسالت کا ذکر ہے، بالکل اسی طرح اللہ نے موت کا اور موت کے بعد کے احوال کا ذکر فرمایا. بہت سی آیات ہیں، میں پڑھتا نہیں ورنہ تو یہ اسی میں بات ختم ہو جائے گی. اور چوتھا جو ہے وہ علم الاحکام ہے، احکام یہ کرو اور یہ نہ کرو پوری وضاحت کے ساتھ. اور علم المخاصمہ ہے پانچواں، یعنی اللہ کی وحدانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار، اور موت کا انکار کرنے والوں یا موت کے بعد کے احوال کا انکار کرنے والوں کے لیے دلائل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ مانو ان کو. عقلی دلائل دیے ہیں، آفاقی انفسی دلائل. یہ 5 جو علوم ہیں، تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بایام اللہ، تذکیر بالموت، تذکیر علم الاحکام اور علم المخاصمہ، یہ پانچوں کے پانچوں سورہ فاتحہ میں، یہ پانچوں کے پانچوں سورہ فاتحہ میں ہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے. اسی طرح اس سورت کا نام سورت الشفا ہے. آپ نے شروع میں فرمایا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے، اور وہ واقعہ مشہور ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک علاقے میں گئے، اور چونکہ اس زمانے میں کوئی ہوٹل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے کہ جہاں سے لوگ کھانا کھائیں، تو جس آبادی میں لوگ جاتے تھے وہاں کے لوگ ان کی مہمانی کیا کرتے تھے. تو ان لوگوں نے مہمانی سے انکار کر دیا. اچانک ایسا ہوا کہ سردار کو بچھو نے ڈس لیا. اب وہ بھاگے بھاگے ان کے پاس آئے کہ بھی آپ میں کوئی ایسا بندہ ہے جو کوئی دم جانتا ہو. قرآنی آیات پڑھ کر پھونک دینا یہ شرعن جائز ہے، شرعن جائز ہے. ہاں جی.
تو وہ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے جا کے دم کر دیا، لیکن ساتھ ہی یہ کہا کہ چونکہ تم نے ہماری میزبانی نہیں کی لہذا تمہیں اس کا دم کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا، بعض نے کہا کہ کچھ بکریاں، بعض نے 30 بکریاں، کچھ بکریاں۔ خیر وہ دم کیا، الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے سورہ فاتحہ کی برکت سے اس بندے کو شفا مل گئی اور ٹھیک ہو گیا۔ تو انہوں نے وہ بکریاں پیش کر دیں۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ بکریاں لی جائیں یا نہ لی جائیں، لے آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، سارا واقعہ پیش کیا۔ اب دیکھیے حلال اور حرام کا کتنا احساس ہے صحابہ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اس طرح سے تم نے جو لیا ہے اس کا زیادہ حق ہے تمہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ میرا حصہ بھی اس میں رکھو۔ تو سورہ شفا ہے، سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے، اسی لیے سورہ رقیہ بھی اس کو کہتے ہیں، اور سورہ تعلیم، سورہ الصلاۃ بھی اس کو کہتے ہیں، چونکہ جیسے آپ نے پڑھا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کو مستقل سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کا نام ایک سورۃ تعلیم المسئلہ ہے، یعنی سوال کرنے کا سلیقہ سکھانے والی سورت۔ تو 22 کے قریب نام ہیں، بعض نے 12 کے قریب نام لکھے ہیں، بعض نے اس سے زیادہ لکھے ہیں، لیکن تمام تر ناموں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب ام الکتاب، یہ سورت سورہ فاتحہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ آغاز ہو رہا ہے قرآن کریم کا اس سے، اور یہ دروازہ کھول رہی ہے ہدایت کا۔ آگے سارے کے سارا قرآن کریم جو ہے وہ اس کی تفصیل ایک طرح سے ہے۔ تو یہ فاتحہ سورہ شفا بھی ہوئی، اور سورہ دعا بھی ہوئی، اور سورہ رقیہ بھی ہوئی، اور سورہ تعلیم المسئلہ بھی ہوئی، اور سورہ ام القرآن بھی ہوئی، اور سورہ ام الکتاب بھی ہوئی۔